مانگتے ہو؟ ہاں. کہ ولی سے بھی مانگتے ہو؟ ہاں. کہ یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا. جیسی مدد، میرا جملہ سننا ہے، جیسی مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ویسی مدد میں ولی سے نہیں مانگتا، اور جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں ویسے اللہ سے نہیں مانگتا. سمجھا گیا کیا مطلب؟ فرمایا جیسی مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ویسی ولی سے نہیں مانگتا، اور جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں ویسے اللہ سے نہیں مانگتا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس کا منہ سوکھنے لگا. آپ نے کہا پانی پی لیا. کہا پیاس بجھ گئی؟ کہاں. کس نے بجھائی؟ اللہ نے. کہا پانی کیوں پیا؟ کہا دیکھ دو مددیں آ رہی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ایک پانی کی طرف سے آ رہی ہے. پانی جو اصل میں پیاس تو اللہ ہی نے بجھائی، تو پھر پانی کیوں پیا؟ پانی اس کا واسطہ بنا. تو اب تیری نیت میں جو تعلق تیرا پانی سے ہے نا وہ اللہ سے نہیں ہے، اور جو اللہ کو تو درجہ دے رہا ہے وہ پانی کو نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کو تو نے درجہ دیا مؤثر حقیقی کا، پانی کو درجہ دیا صرف کاز اور واسطے کا. وہ واسطہ نہیں بن سکتا، یہ مؤثر حقیقی نہیں بن سکتا. تو لہذا جو مدد کا کانسیپٹ اس کے لیے ہے وہ اس کے لیے نہیں، اور جو اس کے لیے وہ اس کے لیے نہیں. سمپل. کیونکہ آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی. آپ پانی کو خدا نہیں کہہ رہے، نہ خدا کے جو اختیار خاصہ ہے اس کا مالک بنا رہے ہیں. آپ پانی پیتے وقت یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ پیاس میری اللہ بجھا رہا ہے، لیکن نظر آپ کی پانی پر بھی ہے، نظر آپ کی پانی پر. چاچو، ارے چاچو کیا کیا اگزامپل لاتے ہو. ہاں ایک دم مطلب طبیعت روحانیت سب راضی کر دیتے ہو ایک دم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاچو یار تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا آپ کی بات سے مجھے، کہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ پانی بھی ذریعہ ہے اور پیاس پانی نے بجھائی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بجھائی. لیکن چاچو یہ پیاس بھی تو اللہ نے پیدا کی، اور پیاس بجھانے کا ذریعہ پیاس لگنے سے پہلے سبحان اللہ میرے رب نے آپ کے لیے جو ہے نا سامنے رکھ دیا ہے کہ بھئی یہ پانی ہے، اس کو پیو گے تو اس کی پیاس بجھے گی، ہے کہ نہیں؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پانی جا کر کے پیٹ میں جمع ہو جائے، اس کے اندر وہ ایک قسم کی گندگی پیدا ہو جائے، تو پیشاب کے ذریعے اس کو فلٹر کرنے کا رستہ بھی میرے اللہ نے بنا دیا. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو چاچو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں اور اشرف الامت بھی ہیں، ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، امام الانبیاء کی امت میں سے ہیں ہم. تو حضرت یہ جو ہماری امت کے یہ جو وسائل، یہ معاملات جو اب شروع ہوئے ہیں، یا اب جیسے کہ بقول آپ لوگوں کے تو یہ پہلے سے ہے، تو بس میں یہ اتنا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو اگر یہ چیز نبی کے دور سے سنتوں سے اور صحیح ہے، تو پھر یہ پانی، پیاز، پیشاب، یہ سب چیزوں کی ضرورت، یہ سب چیزوں کی اگزامپل دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بھائی اتنی سمپل سی بات ہے، ہمارے نبی نے کیا، ہم کر رہے ہیں، آمنا و صدقنا. ہمارے نبی نے پہلا قدم سیدھا پیر سے پہلا قدم رکھا، ہم کرتے ہیں الحمدللہ، آمنا و صدق. ہمارے نبی نے کیا، ہماری سنت ہے. ہمارے نبی نے اس طرح سے نماز پڑھی. چلیے وہ نماز میں تو خیر وہ یہ ہے کہ الگ الگ علماء کے قول ہے، لیکن ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اس طریقے سے بھی پڑھی بھائی، اس طریقے سے بھی پڑھی، یہ بھی دلائل موجود ہے، وہ بھی دلائل موجود ہے. ہمارے نبی نے کیا، بات ختم. صحابہ کرام کے عمل سے مل گیا، بات ختم. تو پھر آج ہم کو یہ ساری اگزامپل جو دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ پانی، یہ پیشاب، اور یہ اس طریقے سے جو بھی ہم یہ جو اگزامپل دے نا کھانے کے پینے کے، کہ بھائی بھوک لگی تو نیاز ذریعہ بن گیا ہے نا، کسی چار بھوکے آ کے فقیر نے کھا لیے تو نیاز ذریعہ بنا دیا اللہ نے ان کا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. چاچو یہ ساری آرٹسٹ گری کی ضرورت پڑی کیوں اور کب سے شروع ہوا یہ؟ ہم تو بس اتنا ہی جاننا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کب. اور جن اولیاء کرام کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ولی سے مدد مانگتے ہیں، تو بھائی میرا ایک سوال یہاں پہ دل میں یہ بھی اٹھا کہ یہ جو اولیاء کرام تھے، یہ مدد کیسے مانگتے تھے اللہ سے؟ مدد تو اللہ سے نبیوں نے بھی مانگی ہے، تو ظاہر بات ہے اولیاء بھی مانتے ہوں گے اور مانگتے ہوں گے. تو جب یہ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے تھے تو یہ کیسے مانگتے تھے؟ یہ لوگ کس چیز کا، کس شخص کا یا کس چیز کا وسیلہ پیش کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ بھی تو پتہ چلے. اگر ہم ان سے محبت کرتے، جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر محبت کر رہے ہیں، تو کم سے کم ہم چلاتے نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑ.
میں سوچ رہا ہوں پکڑ لے وے تو، مطلب کہ جس اللہ تعالیٰ نے وہ پیاس کو پیدا کیا، وہ پیاس کو پیدا کرنے کے جو پانی پیے تھے آپ، وہ پانی پی کے جو پیاس بجھی تھی، وہ پیاس کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کو پیشاب کے ذریعے فلٹر کرنے والا اللہ، یہ پورا نظام چلانے والا اللہ، بھوک لگانے والا اللہ، یہ تھوڑی سی بھی چیز یا پیاس لگنا بند ہو جائے تو تکلیف ہو جائے، اندر گڑبڑی، آدمی مر جائے گا پانی نہیں پیے گا تو۔ پانی اگر وہ پیاس لگتی جائے، پانی پیتا رہے اور باہر نہ آئے تو بندہ مر جائے گا، کڈنی پرابلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سارے نظام جب ہمارے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے وسیلے کے لگائے ہمارے اوپر عنایت کر دیے ہیں، تو پھر ہم نبی کی امت، اس نبی کی امت، اس خاتم النبی کی خاتم النبیین کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج یہ اگزامپل دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تھوڑا میں یہ جاننا چاہتا تھا۔